العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ رب السماوات والارضین واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے سامنے وہ منظر ہے کہ مدینہ طیبہ کی خواتین سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو ہر وقت واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی وقت مخصوص کریں کہ ہم آپ کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے پھر دن مقرر کر دیا کہ اس دن صرف خواتین اکٹھی ہوں، میں ان سے ہی بات کروں گا اور دین کی باتیں انہیں پہنچاؤں۔ تو جمیل صاحب میری طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ مجھے موقع دیتے ہیں کبھی کبھی کہ میں آپ بہنوں اور بچیوں سے بھی بات کر سکوں۔ یقین جانیں مردوں کی نسبت جیسا کہ جمیل صاحب نے کہا، آپ مامیں اور بہنیں جو ہے نا، سیرت فرزندات امہات، بچے وہی تیار ہوں گے جو آپ کی گود میں ہوں گے۔ مرد صرف کما سکتا ہے، آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، مگر بچہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع سے اس کی تربیت صحیح کریں تو اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندات امہات، بچوں کا کریکٹر تو بنتا ہے ماؤں سے۔ جوہر صدق و صفات امہات، مائیں ٹھیک ہو جائیں تو بچے ولی پیدا ہو جاتے ہیں، مائیں بگڑ جائیں تو پھر ان کی گود میں جنم لینے والے کھلنڈرے اور بدماش ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پناہ دے۔ جیسا ہو رہا کہ بچیاں اور بہنیں جو ہے نا دین کو چھوڑ کر دوسری طرف راغب ہو گئیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ گلیاں اور بازار بھر گئے گنڈوں اور بدماشوں سے۔ ورنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطول باش و پنا شادیاں سر، فاطمہ بن جا اور جیسے وہ پردے میں تھی جنت کی عورتوں کی سردار، ہر اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا، بطول باش و پنا شادیاں سر، فاطمہ بن اور یہ عہد جدید جو ہے اس کی آنکھوں سے چھپ جا۔ یہ ترقی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بچیاں میدان میں آ جائیں تو بدماشی کے لیے کھلے موقع مل جائیں۔ فاطمہ بن کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری گود میں سیدنا حسین علیہ السلام جیسا بچہ پیدا ہو۔ اب آپ دیکھتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجلس میں کہا کہ کل میں سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ عورت کا سب سے بہترین وصف کیا؟ کل اس سوال کا جواب دیں۔ صحابہ سے کہا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ تو کہا ابا جی نے یہ سوال کیا ہے، صبح بتانا کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نہ بتانا، صرف یہ بات کہہ دینا کہ جس کو اس کے خاوند کے سوا کسی نے نہ زندگی بھر دیکھا اور اس نے اپنے خاوند کے سوا نظر اٹھا کر نظر بھر کر کسی کو نہ دیکھا۔ جب صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ جواب تیرا ہے یا سچ بتا فاطمہ کا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے یا حضور آپ کے جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ فرمایا میری بیٹی کے منہ سے ہی یہ جواب نکل سکتا۔ تو آپ جو ہے نا میری بہنیں اور مائیں، اگر آپ میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور وہ دین کے راستے پر آ جائے تو مدرسہ دتا، ایک ماں بھی ہم اچھی تیار کر دیں تو سمجھے ایک بہت بڑا کالج اور ادارہ قائم ہو گیا، نسلوں کا اچھے بچے پیدا ہو گئے۔ اس لیے آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کسی ایک بیٹی اور بہن کے دل میں بھی کوئی بات اتر گئی تو انشاءاللہ میری بھی عاقبت سنورے گی، آپ کا خاندان بھی برکت ہو جائے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بیٹی پڑھ رہی تھی، تلاوت کی، اس نے بہت اچھی آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہا کرو۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مخلوق جو تھی دنیا میں مظلوم ترین مخلوق تھی، اب بھی ہے، اب بھی کوئی انصاف نہیں ہو رہا، صنف نازکی ہے،
مگر اس وقت تو نامراد لوگوں کا حال یہ تھا کہ کہہ دیتے تھے گھر میں کہ اگر بچی پیدا ہو تو گڑھا کھود کے رکھنا، زندہ دفن کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اذا الموءودۃ سئلت کہ یہ زمین میں دفن شدہ بچیاں جب ہم ان کو زندہ کریں گے اور ماں باپ سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں ان کو مارا گیا، یہ پیدا ہو گئی تھی تو میرا کام تھا ان کو پیدا کرنا، تم نے کیوں ان کو زندہ دفن کیا؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جب آئے تو آپ کی قدر و منزلت کتنی بڑھائی، آپ کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آنکھ نازت بر وجود کائنات ذکر او فرمود باتی وہ سلام۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اللہ کے رسول جن پر کائنات کو فخر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے جن قیامت کے بہتر وہ شمار ہوں گے جن کا سلوک گھر والی سے بہتر ہے۔ اور اگر ماں ہے تو فرمایا گفتاں مقصود ہے حرف کن زیر پائے امہات آمد جنا، ماں ہے تو کہہ دیا بیٹا اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ جہم آئے یمن سے اور کہنے لگے حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا ماں ہے، کہنے لگے ہاں، تو فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، جہاد سے افضل عمل۔ تو یہی بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اب بھی ہوں گی آپ بہنوں کے یہاں زیادہ بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ بھی پریشان ہوتی ہیں اور نالائق، میں نے ایسے خاوند دیکھیں جو اسی بنا پر طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ظالم نہیں سوچتا کہ اگر تیرے اختیار میں ہوتا یہ اس بیٹی کے تو بیٹا نہ پیدا کر رہی تھی، کیوں ظالم و ظلم کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ اچھا سلوک کرے اور جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کرے اور تربیت کرے، کلنا سترا لہ من النار، دوزخ کی طرف سے اس ماں باپ کے لیے پردہ بن جائے گی، جہنم سے بچانے کی۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 ہی ہوں؟ تو فرمایا ہاں 2 بھی ہوں گے، اگر ان کو برا نہیں منایا وہ ماں باپ کو انشاءاللہ دوزخ میں جانے سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے جو احسانات ہیں اس امت پر اور آپ پر، ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ کائنات کا مالک اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم درود ترجمہ کر لیتے ہیں تو بات کوئی واضح نہیں ہوتی۔ درود بھی فارسی کا لفظ ہے، تحسین کو کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، اور جو عربی زبان کا لفظ ہے یصلون نبی، آپ پڑھی لکھی ماشاءاللہ بچی ہیں، 3 معنی بنتے ہیں اس کے، صرف درود بھیجتے نہیں۔ پہلا معنی جو ہوتا ہے یصلون نبی کا وہ محبت، کہ منافق اور کافر لوگ حضور سے دشمنی کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے سچا دین دیا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لائے، اس لیے دشمن ہو گئے۔ آپ بہنیں جانتے ہیں یہی اللہ کے رسول تھے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے سارا مکہ ان کے پاؤں چومتا تھا۔ وہ کافر جو بعد میں دشمن ہو گئے، 35 سال کی عمر تھی، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، سب کچھ بن گیا، صرف حجر اسود کو نصب کرنا تھا، وہ کالا پتھر جس کو چومتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو بار بار نصیب کرے۔ تو جھگڑا ہو گیا، ہر خاندان یہ کہا کہ یہ فخر میں حاصل کروں گا، ہم یہ پتھر نصب کر لیں گے، مرنے نوبت پہنچ گئی۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، انتظار کرو، صبح فجر کے وقت جو آدمی پہلے مسجد میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ اب اللہ کا کرنا، اعلان نبوت سے ہی 5 سال پہلے 35 سال کی عمر آپ ہی مسجد میں آ گئے تو سارے کہنے لگے ھذا صادق امین، بھائی وہ آ گیا جس سے زیادہ سچا اور دیانتدار کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی دانائی سے مسئلہ حل کیا، فرمایا چادر لاؤ، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر اسود اس میں رکھا، ہر قبیلے کے ایک سردار کو کہا اس کے کونے پکڑ لو، سب خوش ہو گئے کہ سب کا حصہ ہو گیا۔ جب پاس پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ تو جس رسول کی اتنی عزت تھی، دین بتانے کے بعد جب آپ نے روشنی پھیلانی شروع کی، وہی آپ کو گاڑیاں دینے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، نماز میں آپ کا گلا گھونٹنے لگے، سجدے میں حضور گئے تو بچڑ خانے سے اوجڑی لا کر آپ پر ڈال دی، آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ گھر میں خبر دی کسی نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روتی آئیں، اوجڑی ہٹائی، دھو رہی تھی، تو نماز کے بعد آپ نے کہا فاطمہ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے باپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بے کس و تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ 7 آدمی کافر جس وقت بیٹھے نا، یہ 7 ہی بری موت مریں گے، اور واقعی وہ میدان بدر میں قتل ہوئے اور گھسیٹ کر انہیں گڑھے میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کا رسول جس کی اتنی عزت تھی اس سے دشمنی کرنے لگے۔ تو آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے، پہلا ترجمہ یہ کیا کریں، سب بچیاں نوٹ کر لیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بغض رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے، اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر فدا ہیں، اور ہمیں جو بعد میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ،
تو ایک ترجمہ میری بہن اور بیٹی ہوئی ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرو. پہلے محبت کا مطالبہ کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں تم کیوں محبت نہ کرو. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کرے. اس لیے آیت کا پہلا ترجمہ اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان کافروں اور منافقوں کے خلاف حضور سے محبت کرتے ہیں. تم بھی حضور کے پروانے ہو جاؤ، محبت کرو. اور محبت رسول کے بغیر میری بہن اور بیٹیوں اسلام نام کی کوئی شے نہیں. اگر کوئی کہتا نا میں مومن ہوں مگر حضور سے محبت نہیں، رمز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ العالمین. کوئی پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا، دین کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، تو نچوڑ تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا. اب آپ بچیوں نے جو محبت کی اس کا ایک نمونہ میں عرض کر دوں. سیرت کے رسول کریم علیہ السلام روشنی کا مینار ہم پڑھتے رہیں تو بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو نمونے ملتے. اب جنگ احد ہوئی، ایک ایسی خوش نصیب بہن نکلی جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے. اب اس سے بڑا صدمہ وہ عورتیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے دل تو قواریر ہیں، شیشے. واقعی مرد صدمہ برداشت کر سکتا ہے مگر عورت کے لیے تو بہت بڑی بات ہوتی. بھائی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، خامد مر گیا، ان سے عزیز کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ 4 رشتے اس کے میدان احد میں شہید ہو گئے. مدینہ منورہ میں خبر ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گیا. تو عورتیں بھی نکلی خبر لینے کے لیے. تو جب وہ بی بی جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ آپ کا تو خامد بھی فوت ہو گیا. اس نے انا للہ کہا اور آگے چلی. بیٹے کا بتایا، بھائی کا بتایا، باپ کا بتایا، مگر اس کا سوال میری بہنوں ایک ہی تھا. وہ ہر معاملہ میں ہر وقت یہی پوچھتی رہی کہ رسول اللہ خیریت سے؟ باپ کا مرنا، بھائی کا، خامد کا، بے سب بھولا ہوا تھا. یہی پوچھا کہ رسول اللہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو خیریت سے. کہنے لگی بس دکھا دو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کو دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بالا کے جل. ایک عورت ہوتے ہوئے 4 صدمے. کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں بھول گئی. کوئی بات نہیں، وہ جاتے رہے. آپ کے نام پر انہوں نے جانیں قربان کر دی. تیرے نام پر کروں جہاں فضا، نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فضا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے. کروڑوں جان بھی ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتے. ایمان کی جان یہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے رسول دین بتانے لگا، گمراہی سے نکالنے لگا تو وہی جو سچا اور دیانتدار کہتے تھے وہ بوجھڑیاں پھینکنے لگے، گلا گھونٹنے لگے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے اور وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے. پھر پیچھا نہیں چھوڑا، جنگ پر جنگ، بدر اور احد اور خندق لڑائیاں کی. اور سب سے برا حملہ جو کیا، آپ ماشاءاللہ سب پڑھی لکھی ہیں، حضور کی اخلاقی حیثیت کو داغدار کرنا تھا. پھر ایسے الزام کرے کہ اس پیغمبر کو بدنام کر دو، کون سا دین دیے پھرتے ہو. اور اس کے لیے قرآن مجید میں آپ سورہ نور میں دیکھتی ہیں ایسا خطرناک بم چلایا کہ نعوذ باللہ اگر وہ کامیاب ہوتا رسول کی ساری نبوت ختم ہو جائے. کہنے لگے کہ یہ نبی بنا پھرتا جس کی بیوی معاذ اللہ بدکار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا دی اور وہ اتنا پھیلایا کہ کئی اچھے بڑے آدمی بھی اس میں پھنس گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اپنے بانجے تھے، بدری صحابی تھے، ان کا خرچہ بھی یہ دیتے تھے مگر وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا دی کیا میں ان کو ایک ڈھیلا نہیں دوں گا. اتنی نمک حرامی اور احسان فراموشی کہ بانجا ہوتے ہوئے اس نے میری بیٹی کو بدنام کرنے میں حصہ لیا. مگر جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بریت نازل کر دی، سورہ نور اتری، اللہ نے پاک کیا اماں کو آسمان سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نرم کرنے کے لیے، حالانکہ بات ٹھیک تھی کہ اتنا قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے سارا خرچہ میرے ذمہ اور پھر نمک حرامی کرے، نہیں خرچہ دوں گا. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا اللہ کی بات وہ لوگ مانتے تھے، رسول اللہ پر قربان تھے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. بھائی مصطفیٰ سے ابو بکر اگر قصور ہو گیا تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کرے؟ تم سے بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ تمہارے معاف کرے گا. جب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سنا، دل پر پتھر کی سیل رکھی اور کہا ٹھیک ہے میری بچی کو اس نے بدنام کیا، رشتے کا لحاظ نہ کیا، میرے احسان بلا دیے. مگر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ خدا معاف کرے؟
اگر معاف کروانا چاہتے ہو تو تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ اسی کے وقت کا میں نے قسم کا کفارہ دے دیا، ان کا خرچہ بحال کر دیا اور رنج بلا دیا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ کے بارے میں یہ طوفان جو کھڑا ہوا مدینہ شریف میں 30 دن میری بچی اور بہنوں وہ طوفان بدتمیزی بروا، حضور غم کے بہت تلے دب گئے۔ آپ نے ممبر پر تشریف لے جا کر کہا کوئی ہے جو میری عزت کی حفاظت کرے، کہ لوگوں نے میرے گھر پر بھی حملہ کر لیا۔ اور بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھوپھی کی بیٹی تھی، پہلے اپنے پالتو بچے حضرت زید کے ساتھ نکاح کیا تھا، نباہ نہیں ہوا، آپ نے نکاح کر لیا، مسئلہ تھا دین کا، مگر ظالموں نے یہ بھی پروپیگنڈا کر دیا کہ آپ نے تو بہو سے نکاح کر لیا۔ اس لیے یہ آیت جہاں اتری ہے نا، وہاں بیٹا دیکھنا چاہیے کہ اس کا سیاق و سباق کیا، کہاں یہ درود کی آیت اتری۔ اللہ نے کہا ظالم پہلے جنگیں لڑتے رہے، اب گھر کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ بیوی ایسی ہے اور حضور نے بہو سے نکاح، وہاں کا آگے بھی بچی نے پڑھا گیا، وہ ٹکڑا ساتھ ہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ یہ جو لوگ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ تو رسول کو دیتے تھے، اللہ کو کیا دکھ دیں گے، مگر رسول کی قدر اتنی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، فرمایا اللہ کو دکھ دیتے ہیں۔ رسول کو اللہ سے الگ ہے، وہ اس کا پیارا ہے، محبوب ہے، اس کا چنا ہوا پیغمبر ہے، اس لیے جو رسول کو دکھ دیتا ہے وہ دراصل اللہ کو دکھ دیتا ہے۔ کہا جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم مہین تیار کیا۔ تو یہ ٹکڑا جو بعد میں آیا، آپ پڑھی لکھی ہیں، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کہتے ہیں ہم سیاق و سباق، کہ عبارت کا پہلا ٹکڑا دیکھو، بعد والا دیکھو، یہاں ذکر سارا حضور کی بیویوں کا کہ پردے کے حکم ہوئے، نکاح حضور کے بیان ہوئے، بعد میں یہ آیت آئی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، پھر وہ ٹکڑا آ گیا کہ جو حضور کو دکھ دیتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ تو یہ درمیان میں ٹکڑا درود کا اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے رسول کریم کی ذات پاک پر بہتان لگانے شروع کیے، حضور کو بدنام کرنا تھا، حضور کی شان گٹانی چاہیے۔ تو اللہ نے 3 باتیں اس آیت میں کہی، ایک میں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی حضور سے محبت رکھو، ایک ترجمہ تو یہ ہے اس کا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شان گٹانا چاہتے ہیں، تم اس کے مقابلے میں اسنا علیہ السلام دن رات آپ کی نعتیں پڑھو، تعریف کرو، جہاں موقع ملے حضور کے فضائل اور خوبیاں دنیا تک پہنچاؤ، اور بات وہی بن جائے جو علامہ اقبال کہتے ہیں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، پوری دنیا میں ہر جگہ ہم حضور کا نور پہنچا دیں۔ ہمیں کوئی دیکھے تو کہے، اب میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی عائشہ ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی خدیجہ ہے، کوئی اسماء ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں نے کیا نام رکھے۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، نام بھی لوگ ایسے رکھتے ہیں معاذ اللہ، کوئی معنی نہیں ان کا، کوئی حنا رکھتا ہے، کوئی سحر رکھتا ہے، تو کیا معنی ان کا؟ خدا کے بندو کچھ ہے ان کا معنی بنتا؟ سحر کیا فجر کا وقت، حنا کیا مہندی، کچھ نہیں، دیکھ لیتے ہیں کسی ایکٹریس کا نام ہے وہ رکھ لیں، نام ان کے رکھو جن سے اللہ خوش تھا، اس کے رسول خوش تھے۔ اسماء بنت یزید ہیں، اسماء کتنا پیارا نام، کئی صحابیات کا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی بھی اسماء ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 10 سال بڑی، مگر یہ اسماء بنت یزید اور عورتوں میں سے بڑی عاقلہ اور فاضلہ تھی، سمجھدار تھی، ہر عورت نہیں سوال کر سکتی، آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں عورتوں کی نمائندہ ہوں، مجھے عورتوں نے بھیجا ہے کہ ہماری طرف سے بھی جا کر حضور سے پوچھو۔ بڑی بات پوچھی اور صحابہ خوش ہو گئے کہ عورتوں کی طرف سے آج تک ایسی بات کسی عورت نے نہیں پوچھی۔ اسماء نے کہا یا رسول اللہ مرد جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا گھر کا کام کرتے ہوئے حال ہو جائے کہ اس کے منہ پر بھی رخساروں پر بھی میل جم جائے، اس کے ہاتھ میلے ہو جائیں، اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، آپ نے فرمایا اسماء میری طرف سے جا کر عورتوں کو کہہ دے کہ وہ اس رش کر حسد کا شکار نہ ہو کہ مرے یہ کام کرتے ہیں، گھر بیٹھی انہیں جہاد کا، جنازے پڑھنے کا، جمعے میں شریک ہونے کا سب کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ عورتوں کا مرتبہ کم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے، کوئی حدیث پاک نہیں ہے، آپ کا کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے نا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قدر بڑھائی، نالائق ٹھیک ہے امتی کہلاتے ہیں، اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی، میں نے کئی حدیثوں سنا عورت کیا پاؤں کی جوتی، مگر حرامی اگر تم رسول کو مانتے ہوتے ایسا نہ کہتے۔ رسول کی نظر میں بیٹی جنت کا سامان ہے، بہنیں حضور نے فرمایا اگر کسی کی بہنیں ہوں اور ان سے اچھا سلوک کرے، اب میرے سامنے آپ میری بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہیں،
کہ ایک صحابی رسول کی موت کا وقت آیا، جنگ احد کا دن تھا، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، حضرت جابر کے والد تھے، جابر بھی صحابی تھے، عبداللہ بھی صحابی۔ باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا جابر بیٹا، میں نے اپنے رب سے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے، اور مجھے یقین ہے کہ آج پہلی صف جو شہید ہوگی نا میں ان میں شامل ہوں گا، اللہ میرا شوق پورا کرے گا، تو دنیا چھوڑتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں، مگر میں ایک بات کی گارنٹی چاہتا ہوں کہ تیری 9 بہنیں ہیں اور صرف تو ایک بیٹا ہے۔ میں جابر تو سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تسلی دے کہ ابا جی تمہارے جانے کے بعد بہنوں کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ یہ تو گھر وہ نہیں کر رہا، یہ تو بدل گیا، ابا جی کے بعد وہ گھر ہی نہیں نظر آتا، نہ ہماری کوئی عزت نہ آبرو۔ یہ جابر مجھے تسلی دے، دنیا چھوڑنے کا مجھے کوئی غم نہیں، میں تو شوق سے اللہ سے شہادت مانگ رہا ہوں، مگر یہ تسلی 9 بہنیں، کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک بھائی تھا 9 بہنیں۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اسی لیے حکم نہ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، 2 ترجمے ہو گئے، تیسرا بھی آ جائے، تو کیوں تعریفیں کرتی؟ دنیا میں کسی بندے سے وہ کام نہیں ہوا جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوا، پیدا ہی نہیں کیا ہوا آپ کا ثانی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ وعدہ دیا ابا جی شہید ہو گئے، اب حضرت جابر نے میری بہنوں اور بیٹیوں اپنے عہد کو نبھانے کے لیے ایک بیوہ اور سے شادی کی، حالانکہ باغوں کے مالک تھے، ایک ہی بیٹے سے اپنے باپ کے بیوہ اور سے شادی کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ جابر تم نے شادی کر رہی؟ تو فرمایا ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی۔ تو فرمایا صحیح بنم بکر، تمہاری لڑکی ہے یا بیوہ؟ انہوں نے کہا بیوہ، عمر رسیدہ۔ تو حضور علیہ السلام کو کچھ غم ہوا کہ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اچھا بڑا کھاتا پیتا تھا، تو اپنی عمر کی کرتا، تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ جس دن ابا جی شہید ہوئے اللہ کے رسول یہ ہدایت انہوں نے کی۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی عمر کی لے آتا ہوں، اپنی رنگ رلیوں میں لگ جائیں گے، کون ان بچیوں کو سنبھالے گا؟ یہ میری بہنیں جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی، رول جائیں گی۔ اس لیے میں نے ابا جی کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اپنی ساری تمنائیں اور آرزوئیں جو ان کو چھڑی پھیر دی کہ عمر گزری جائے گی، چلو بوڑھی عورت بھی ہوگی کوئی نہیں، مگر یہ ماں بن کر اپنی بچیوں کی طرح ان کو سنبھالے گی۔ ان بچیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں 26 مرتبہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ جابر کو بخش دے۔ بڑی بات ہے کہ بہنوں کا اس نے خیال رکھا، اس لیے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، چاروں حیثیتوں نے اللہ کے رسول نے آپ کا وہ مقام بلند کیا کہ اگر یہ امت اس کا خیال کرے یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ اب تو قیامت آئی، کچھ آپ کا بھی قصور ہے، میں مانوں گا کہ جو بچیاں پڑھ جاتی ہیں جاب کریں وہ طلاق پر آ جاتی ہیں کہ ہم تو خود کماتی ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، گھر بہت گزر رہے ہیں، اتنے فتوے آ رہے ہیں طلاق کے، اندازہ ہی جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار قتل ہو گیا یا طلاق ہوگی تو آسمان پر سرخ آندھی آئے گی، وہ تماشا بن گیا۔ نہ یہ سنبھالتی ہیں گھر، وہ بھی دیکھتے ہیں گھر جائیں یا کوئی اور کر لیں گے، گھر وہ نہیں رہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ تو اللہ نے جو کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات کرتے ہیں، میں نے بات کو سمجھاتے ہوئے آپ سے عرض کیا کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جب ہمیں حکم ہوا صلو علیہ، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرو، کسی کی محبت اس کے مقابلہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ترجمہ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعریفیں کریں، اب آسمان پر اپنے تخت پر بیٹھا، ملائکہ مقربین ہے، اور وہاں اللہ فخر کرے کہ میری دنیا میں کوئی محمد رسول اللہ کا ثانی پیدا ہوا، اس سے بڑا مرتبہ کیا کہ اللہ فخر کرے، اللہ تعریفیں کرے اور اس کے فرشتے جس محفل میں بیٹھیں کہ بھائی اللہ کے رسول جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں وجود میں آیا۔ تو دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اہل ایمان ہم بھی اس بات کے مامور ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریفیں کریں۔ اس لیے بچی نعت پڑھ رہی تھی، آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں، کوئی نہیں کہ یہ رسم ہی ہے، نعت پر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، حضور کی مدح و ثنا میں بڑا کچھ بیان کیا، وہ سارا آپ پڑھتی رہیں، رسول کی احادیث پڑھنی چاہیے، حضور کی تعریف، حضور سے محبت، اس کو دن بدن بڑھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول اگر یہ دنیاوی دھندا ہوتا تو کیوں مسجد میں ممبر کھڑا کرتے تھے؟ اس پر حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوتے، حسان بن ثابت کھڑے ہوتے، عبداللہ بن رواحہ جیسے لوگ کھڑے، حضور کے شاعر تھے، وہ آپ کی تعریف کرتے تو نبی علیہ السلام اس وقت کیا ہے کہتے کہ تمہارے شعر دشمنوں کے سینے پر نہ مجاہدوں کے نیزوں سے زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تعریف کے ہم پابند ہیں۔ اور آخری معنی یہ ہے کہ اللہ
رحمت کرتا ہے اپنے پیغمبر پر اور اس کے فرشتے حضور کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ دعا کا جس کو ہم درود پھر کہہ دیتے ہیں، کیا ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے دعا کرے؟ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، سلام پہلے آپ نے سکھا دیا تھا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر 2 رکعت کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں درود کیسے پڑھیں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ کے رسول صلوات کیسے بھیجیں؟ اس وقت آپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید تک، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ سکھایا۔ اور اس کا درجہ اتنا، اب دیکھیں کہ جو کام اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے کہے بغیر کر رہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کر، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو اس کی کیا ضرورت، اللہ تو ہمارے کہے بغیر کر سکتا۔ بڑی نکتے کی بات ہے کہ پہلے اللہ نے کہا اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے، بعد میں ہمیں حکمت تم درود بھیجو، اور ہم نے کہا اللہ رسول اللہ پر رحمت کر۔ قرآن تو کہتا کہ وہ کر رہا، تو ہم نے کیوں اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ ہم تو صرف تیرے اور تیرے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ جو کام تو کر رہا ہم بھی کریں، ہمارا بھی نام لکھا جائے، ورنہ ہم جانتے تو نے خود بتا دیا کہ تو ہمارے کہے بغیر ہی اپنے پیغمبر پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے مرد اور کی کہ جب اللہ صلی علی محمد کہتے ہیں تو اس اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات اللہ نے کہی کہ تھوڑا نہیں پڑھنا، آپ نے سنا بچی نے پڑھا وسلم تسلیما، آیت ختم ہوتی ہے وسلم تسلیما۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب کسی حکم کے ساتھ اس کے مصدر کو دہرا دیا جائے نا، ہم کہیں مارو جیسے مارنے کا حق ہے، بعد میں مارنا لائیں، یا پڑھاؤ بچوں کو جیسے پڑھانا چاہیے، مصدر آئے نا دوبارہ مصدر مطلق کہتے ہیں، پھر ہو جاتا بہت زیادہ۔ اللہ کہتا سلام پر بات ختم ہو گئی تھی کہ سلام کہو حضور پر، نہیں فرمایا تسلیما۔ تھوڑا بہت سلام پڑھنے سے میں نہیں خوش ہوں گا، حضور پر سلام پڑھتے رہو جیسے سلام پڑھنے کا حق، بار 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 بار۔ تو تھوڑا سا کورس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجویز کر دیا، ہر مرد عورت اس کو پورا کر سکتا۔ فرمایا جو صبح اور جو شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ دے حلت لہ شفاعتی، اب اس کے لیے گارنٹی ہو گئی کہ میں دن قیامت کے اس کی سفارش کروں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ یہ بچہ اور بچی مجھ پر درود بھیج، اللہ اس کو بخش دے۔ تو 10 مرتبہ تو آپ کر لیں، باقی زیادہ کی تو حد ہی کوئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبی سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی پیچھے ہو گیا، آپ چلتے چلتے ایک باغ میں چلے گئے، میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور اس نماز کا سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے زندگی بھر اتنا لمبا سجدہ نہیں دیکھا۔ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ آپ کی روح مبارک جو ہے نا وہ انتقال کر گئی، حضور آپ زندہ نہیں ہے، ورنہ اتنا لمبا سجدہ۔ مگر جب فارغ ہوئے اور آئے تب پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا یہ سجدہ کیا، اتنا تو کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ من صلی اللہ علیہ کا مرتبہ واحدہ، ایک مرتبہ کوئی تجھ پر درود بھیجے تو اللہ فرماتا صلی اللہ علیہ عشرہ مرات، میں 10 مرتبہ اس پر درود بھیجوں گا، اس بھیجنے والے پر۔ فائدہ ہمارا ہوا، حضور کا نہیں۔ حضور کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اللہ اور فرشتے یہ کام پہلے ہی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا ہو گیا کہ ہم نے زبان ہلائی 10 مرتبہ، وحتان عشرہ خطیات، 10 گناہ معاف کر دیے، ورفع 10 درجات، اب 10 درجے بلند ہو گئے۔ اب میری بہنوں بیٹیوں بھائیوں، اس سے اعلیٰ سودا بھی تو ہو سکتا کہ ایک مرتبہ ہم نے زبان ہلائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، کہ اس امتی سے بڑھ کر کنجوس اور بدبخت کوئی نہیں جس کے سامنے کسی موقع پر حضور کا ذکر ہوا، نام لیا یا ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ ذکر ہو رہا، فرمایا میری بات ہوتی رہی، کم بخت نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود نہ بھیجا، اللہ نے کہا اس سے زیادہ بخیل اور کنجوس نے زبان ہی ہلانی تھی، تو بدنصیب یہ بھی نہ کر سکا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی احسان شناسی، آپ کی جو مہربانی ہم پر کہ ہم جانور ہوتے، کسی زمین میں وہ لوگ ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، وزیر اعظم تھا عیسائی، خود اپنا پیشاب پیتا تھا، بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ صفائی، یہ صاف ستھرا دین، حرام حلال کی تمیز، یہ اس وقت اگر دنیا میں ہے نا کوئی روشنی کا مینار ہے تو یقین جانے وہ صرف محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امت کے پاس روشنی نہیں۔
سب اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ چکا چوند جو ہماری آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں یورپ آسمان پر چلا گیا، ستاروں پر چلے گا. ٹھیک ہے، یہ باتیں ان کی بری نہیں. خود دین ہم سے بھی کہتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھو، اللہ کی کائنات کی سیر کرو. یہ ہماری کوتاہی ہم نہیں کرتے. یہ چیزیں خوبی کی، مگر ہم خوبیاں نہیں ان کی پالتے. علامہ اقبال نے ٹھیک کہا کہ ہم غلاموں نے، ناریکوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو بال وہ کٹاتے ہیں نا انگریز، اور جو تنگ پینٹ پہنتے ہیں، شاید اس سے ترقی کی. ہم وہ بے پردگی، بے حیائی کرنے لگے، حالانکہ ان کی ترقی اس سے نہیں ہے. ان کی ترقی علم و فن سے، ریسرچ کرتے ہیں، ایجادیں کرتے ہیں، وہ تو کر نہیں سکے. یہ تنگ پینٹیں، عورتیں بے پردہ، بے حیائی کے کام، یہ آسان تھا کام، غلاموں نے یہ اپنا لیا، حالانکہ یہ کرنے کا کام نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ ماننے کا نتیجہ میری بچی جو وہاں ہو رہا ہم ذکر بھی نہیں کر سکے. یہ ہے تہذیب مغرب. یہ کتاب اگر آپ کو ملے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق، کانوں پر ہاتھ رکھ، توبہ توبہ توبہ. جانوروں سے بدتر حالت، نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا. یہ رشتے جب وہاں ختم ہو گئے، حرام زدگیاں. اس لیے کیا ترقی ہے؟ یہاں ہے دین اسلام کے صاف، پاکیزہ اور ایک مہذب معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اس لیے اللہ کہتا ہے، 3 ترجمے میں نے آپ کے سامنے کر دیے، اب سے پہلے میں نے نہیں کہیں کیے. آپ کی محفل کی برکت ہے کہ عربی زبان کے مطابق صلاۃ کے آگے اللہ جب ہوتا ہے 3 معنی ہوتے ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علیہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں. صلو علیہ، تم بھی محبت کرو. اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کا چرچا کرتے ہیں، تم بھی چرچا کرو. اور چرچا کرنے کے لیے صرف زبانی نعتیں نہیں، ہمیں چاہیے ایسی اکیڈمیاں بنائیں جہاں سیرت النبی پر کتابیں ہوں، دنیا کی ہر زبان میں، انگریزی، فرانسیسی، ڈچ، سب میں ہو. ہم دنیا کو پہنچائیں کہ جس کے خلاف تم ہو گئے نا، جس کے خاکے نامراد چھاپتے ہو، اس کے علاوہ ہر جگہ اندھیرا. روشنی کی طرف اگر آنا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بنو. اس کے لیے اگر محنت ہو، بجائے جھنڈیاں لگانے کا تھوڑا بہت کھا پی لیا، کچھ سرمایہ اکٹھا کریں. امت کی کتنی بچیاں جو ہیں بغیر شادی کے بیٹھی. اگر آپ یہی جو ہے میلاد النبی کے موقع پر خرچ کرتی ہیں یہ سوچ کر کہ یہ بچیاں کسی کی نہیں، قرآن کو آپ پڑھتی ہیں، ازواج امہاتہم، آپ جتنی بیٹھی ہیں اور میں بھی ہوں، سب مرد عورتیں ایک اپنے ماں باپ کے ہیں مگر وہ جسمانی ہیں. ایک قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہماری مائیں، تو رسول اللہ باپ ہوئے. اس لیے جو بچی ہے کسی جگہ، جو بیٹا ہے وہ اصل میں اللہ کے رسول کا بیٹا اور بیٹی ہے. غنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو بھی بچہ بچی سن رہا ہے، بیٹا تم کلی ہو رسول اللہ کی شاخ کی، اپنے آپ کو پہچانو، تم عام آدمی نہیں ہو، حضور کے گنچا کی گنچے ہو. اس لیے گل شاد باز بہار مصطفیٰ، وہ کیریکٹر پیدا کرو کہ تم بچیوں کو دیکھے ہر کوئی کہے یار فاطمہ جا رہی ہے، جیسے رسول اللہ کی بچی تھی با پردہ، اس طرح کی بچی ہے. بیٹا ہو تو معلوم ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے بچے اپنے تو نہیں رہے مگر نواسے حضور کو 2 دے دیے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہمارا ریحانۃ آیا من دنیا. دنیا کے باغ میں سے جو اللہ نے گلاب کے 2 پھول دیے نا، وہ حسن اور حسین. اللہ اکبر. کہاں پہنچے سیدہ شباب اہل جنہ کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے جوانوں کے سردار ہوں گے. اب لوگوں نے بچوں کو بھی دیکھا کہ حضور کو بیٹوں کا کیا سلوک کر رویہ تھا. میں ایک بات یہ آپ کی توجہ کے لیے بیان فرماؤں گا، ورنہ اللہ کے رسول کی سیرت جو ہے اس کا کوئی بہرے نہ پیدا کنار. کہاں کنارہ؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مدینہ شریف سے باہر، تو دوپہر کے وقت انہوں نے ایک باغ میں دیکھا کہ کام سے فارغ ہو کر غلام جو کسی مالک کا تھا، بیچارہ نوکر تھا، بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا. پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. ہمارے پاس تو غریب مرتے رہتے ہیں نا، وہ کتا پاس بیٹھا تھا. اب وہ غلام کیا کرتا تھا؟ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا تھا. آپ کو اس کی بات بڑی پسند آئی کہ یار اتنا نیک سلوک کتے کے ساتھ. بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم تھوڑا بہت اس کو ڈال دیتے، ہر لقمے کے ساتھ ایک لقمہ ڈالتے رہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی تھی کہ اللہ کا ایک جانور میری طرف دیکھ رہا تھا، میں خود ہی کھاتا رہتا. شرم کی بات تھی، وہ بیچارہ ترستا رہتا. آپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے کہا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص. آپ اسی وقت گئے، قیمت ادا کی، اس کو آزاد کرایا. آگے کہا میں نے خرید لیا اور میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں جی چاہے تیرا جا. اور یہ باغ بھی میں نے ساتھ ہی خرید لیا، یہ بھی تجھے دے دیا تیری اتنی سخاوت دیکھ کر. تو اس لیے اللہ کے رسول کے بیٹے دیکھیں، ان کی بچی دیکھیں. یہ بننے کی کوشش اگر میں آپ کریں نا کہ حضور کے بیٹے بیٹیاں ہم میں وہ خوشبو آئے، پھر سیرت النبی کا بھی پڑھنے کا فائدہ، میلاد النبی کی محفلیں بھی بابرکت ہیں. اور اگر نشستند و گفتند و برخاست بیٹھے باتیں کی اور چلتے بنے، پھر نہ اللہ رسول کی یہاں کوئی قدر ہوگی، نہ اس کا کوئی ملے گا.
کچھ بدلنے کی کوشش کریں. بچیاں حضور کی بیٹیوں کی طرح بنیں. 4 بیٹیاں تھیں، جو بیٹے ہیں وہ حسن حسین کا نمونہ اپنائیں، پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درود پاک کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس کو پلے باندھیں، زیادہ کثرت کریں. یہ بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی میٹر دیکھنا چاہتا کہ میں قیامت کے دن حضور کے پاس ہوں گا، یہ دور ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو جتنا زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھیں گے. اب ہم پڑھ رہے ہیں، مگر کتنی خوش قسمتی ہے کہ کال حضور کو جا رہی. فرمایا انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، ایک گروہ فرشتوں کا صرف اس ڈیوٹی پر اللہ نے لگا دیا، یبلغونی من امتی السلام، جب بھی میرا امتی مجھ پر سلام کہتا ہے یہ درود شریف، وہ فوراً آپ کو رنگ کر دیتے ہیں کہ اللہ نام لے کر کہ فلاں کہہ رہا، اور حضور بھی نام لے کر اس کو جواب دیتے ہیں. اب بچی کو حضور جواب دیں، مجھے دیں، اس سے بڑی میری اور آپ کی کوئی خوشی نہیں ہوگی. باہر سلام کن رنجا جواب لب کہ ساتھ سلام ہے مرا یک جواب تو، ساری عمر میں میرے بچوں بہنوں ایک جواب ہی حضور کی طرف سے مل جائے کہ وعلیکم السلام ہو گیا. تو اس میں کمی نہ کریں، درود شریف کو پلے باندھیں، جتنا زیادہ زیادہ اس کو پڑھ سکیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سمجھ جائیں گے. تو 3 ترجمے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تعریف کرتے ہیں، اللہ اور رحمت کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی 3 ترجمے ہو گئے کہ اے ایمان والو حضور سے محبت کرو، حضور کی تعریفیں بیان کرو، اور حضور کے لیے ہر وقت دعائیں خیر کرو کہ اللہ اگر یہ رسول نہ آتے تو پتہ نہیں ہم کس گمراہی کے کھڈ میں گرے ہوتے. اب جو ہدایت ہمیں نصیب ہے، عمل کریں نہ کریں، یقین جانیں آپ سے بڑا کوئی دنیا میں خوش قسمت نہیں. آپ کے پاس ہر معاملے میں واضح اور روشن ہدایت اللہ کے رسول علیہ السلام کی. تو اللہ توفیق دے، میں اور آپ کوشش کریں کہ جس رسول کا دامن پکڑا قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہو، حوض کوثر پر پہنچیں، جنت میں حضور کے قدموں میں بیٹھ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ میری سب بچیوں کو خیریت سے رکھے، خوشیاں دکھائے. سوال بے شک کھلے دل سے میری بچیاں تو ٹھیک ہے. بسم اللہ. یہ 2-3 سوال آئے ہیں. کہ پہلا سوال ہے کہ آج مغرب گاہے بگاہے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ایک عام آدمی کو اس کے رد عمل میں کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اس کے رد عمل میں کیا کر سکتا ہے؟ میری بہنوں ایک رد عمل تو ہے وقتی اور ہنگامی. لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتلے جلاتے ہیں، برا برا کہتے ہیں، کچھ دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا ان میں غیرت کا مادہ. اصل میں جو کرنے کا کام ہے نا وہ تو ہم بھی نہیں کرتے. کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اس پر چلتے ہوتے تو کسی کافر کی کیا مجال تھی وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا. وہ جانتے ہوتے کہ مسلمان کو حکومتوں میں اتنا زور ہے، ان کے لشکر ہر وقت کا مادہ. اگر کسی نے ضرورت کی تو کائنات میں مسلمان کی نگاہ میں سب سے بڑی تو قابل تعظیم ہستی رسول اللہ کی. یہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں. وہ سمجھ چکے ہیں کہ ایٹم بم ہونے کے باوجود یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت مشورہ لیتے ہیں کیا حکومت کریں، کس کو لائیں. یہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ سارے واشنگٹن کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں. اس حال میں وہ ذلیل نہ ہمیں کریں تو کیا کریں؟ وانتم لارون ان کنتم مومنین. پہلے ہم مومن عورتیں بنیں، مومن مرد بنیں، اپنی حکومتیں ہماری دین کو قائم کریں، پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بری نگاہ نہیں اٹھا سکتی حضور کی طرف. جو کہے گا آنکھ نکال لی جائے گی اس کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو برا کہنے والے پھر زمین پر زندہ پھرتے رہیں تو مسلمانوں کا جینا کیا ہوا؟ امام مالک فرماتے ہیں جیسے امت کے نبی کو گالیاں پڑنا شروع ہو جائیں اس امت کے لیے مر جانا بہتر ہے. وہ کیوں زمین پر زندہ رہے؟ مگر یہ دن دکھائے ہمارے اپنے حاکموں نے. 57-58 ملک ہیں، نامراد ان کے خادم بنے ہوئے ہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں پر ناراض ہونے کے بجائے پہلے خود تو سچے مسلمان بنے. اگر وہ کافر ہی ہمیں کہہ دیں کہ ہم نے یار خاکہ بنا دیا اور تم اتنے ناراض ہو رہے، تمہاری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت، کیا نماز کی طرف؟ تم میں سے کتنے مرد عورتیں ہیں جو نماز پڑھتے؟ شرم کی بات ہے کہ 2-4 بوڑھے چلے جاتے ہیں، بچیاں اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتی، مرد نہیں پڑھتے. اب کافر اگر کہیں کہ اگر رسول اتنا ہی پیارا ہے حکم کیوں نہیں مانتے؟ تاثر رسول مانتا تجھے رسول کا حکم مانتے نہیں، محبت کے دعوے کرتے ہو.
ہاذا الامری فی القیاس بدیع، یہ تو آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ بیٹا ابا جی مجھے بڑی محبت ہے، بعد مانے نا ابا جی نے چھتری اٹھا رہے نا، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سارے ایک نماز پڑھے، آپ کے بچے نہیں پڑھتے ان کو پڑھائیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، آپ کی گود سے جنم لینے والے بچے مسلم ہوں، خاوند بھی ایسا کریں، اور نماز عام حالات میں تو گزارے۔ آپ سورہ نساء دیکھیں کہ جب میدان جنگ میں ہوتا تھا معاملہ، صفیں بندی ہوئی ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہتھیار لیے، وہاں بھی حکم تھا کہ نماز نہیں معاف، آدھا لشکر ان کے سامنے کھڑا رہے ہتھیار لے کر، آدھا حضور کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جب 2 سجدے کر لے وہ چلا جائے، دوسرے آ جائیں، ان کی ایک رکعت ہوگی، حضور وہاں نہیں معاف کی۔ آپ اچھے بڑے ہوتے ہوئے مرد عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، کتنوں کے پاس آنے جانے کا مکہ سامان ہے، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ نہیں جاتے۔ اب کون سا اسلام؟ ایسے ایک لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا جس کو بیماری نے نہیں روکا، کسی ظالم حکومت نے نہیں روکا، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا، فلا علیہ یموتا یہودیاں اور نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ کو ایسے مسلمان کی کیا؟ تو ان کو برا بلا کہنے کی بجائے ہم سچے مسلمان بن جائیں نا، یہ سارے فتنے مر جائیں۔ وہ سمجھ لیں گے کہ ایک عورت نے پکارا تھا تو طارق ابن محمد بن قاسم لشکر لے آیا تھا، ہمارا کیا حال ہوگا ایسی بکواس کریں؟ تو پہلے ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ گزارش ہے عورتوں کو بغیر پردہ کے غیر محرم آدمی بات کرنا کیسا؟ جیسے حدیث پاک میں آتا، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن پردہ میں جانے کا حکم دیا، تو عرض کیا یہ نابینا، رسول اللہ فرمایا تم تو نابینی نہیں، لہذا عورتوں کو پردہ کے بغیر بات کرنا کیسا؟ بڑی اچھی بات میری بیان نے۔ اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس میں صحیح بھی غلط ہے چھانٹی ہوگی، اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ علم حدیث ایسا بن گیا کہ اس میں ویلڈ اور ان ویلڈ ٹریڈیشن الگ ہوگی کہ یہ روایتیں صحیح ہیں یہ نہیں صحیح۔ یہ عام طور پر علماء کیا دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی تو یہ واقعہ صحیح نہیں کہ حضور نے کہا 2 بیٹھی تھی کہ تم بھی پردہ کرو، تم نہیں، وہ نہیں اگر دیکھتا تم تو دیکھیے، ایک بات کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی، تینوں طلاق خاوند میں دے دی مختلف وقفوں سے، اب اس نے عدت گزارنی تھی، تو پہلے تو آپ نے کہا کہ تم فلاں کے گھر میں رہو، پھر بعد میں کہا نہیں مرد وہاں بہت آتے جاتے ہیں، انہیں پھر اسی نابینا صحابی کے گھر میں بھیج دیا کہ وہاں تم بے فکری سے کپڑے بھی اتار سکو گی، اس کے گھر میں عزت گزاری۔ تو جو صحیح حدیث ہے نا ان کی روشنی میں کوئی بات نہیں، سر ڈکے ہونا چاہیے، زیب و زینت نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، یہ باتیں ہیں، مگر یہ کوئی بات نہیں کہ عورتیں ہر وقت یاد رہیں۔ فرق ہے، یہ پردہ ایسا جو غیر شرعی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے گاڑ لیا، اور جو بالکل بے پردگی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی حدود ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محروم کریں گے، پھر زندگی میں کوئی مشکل بھی نہیں پیش آتی، کام بھی ہوتے رہتے ہیں، بے حیائی اور ہم نے اپنے مسلک کو دین پر حاوی کر دیا، اس بارے میں وضاحت فرما دے۔ شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے، میری جس بات پر جمیل صاحب خوش ہیں، یہی خوش نہیں پوری دنیا خوش ہے، وہ یہی ہے کہ میں فتاوی آن لائن پر بھی جواب دیتا ہوں تو کیا دیتا ہوں، یار مجھے کوئی یہ سمجھ کرنا پوچھے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ، یہ اس طرح ٹرمیں بھول جاؤ، مسلم ہیں ہم، سارے ہمارے بھائی ہیں، جس کی بات دلیل سے ٹھیک ہوگی نا میں حوالہ دوں گا کہ اس لیے اس کی بات درست ہے، عقل سے سوچ لینا، کتابیں نکال لینا، اگر وہ بات غلط ہو مجھے بھی توجہ دینا، مگر مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں کسی خاص مسلک میں باندھ رہا ہوں۔ مسلک کون سا اللہ نے اتارا؟ کوئی مسلک نہیں اتارا، بعد میں لوگوں نے گڑھ لیے۔ اللہ نے تو ایک ہی دین اتارا جس کا نام اسلام ہے، وہ سب کے لیے کیا کوئی گروہ ہے، گروہ کیا رونا تو یہ ہے کہ مسجدوں پر لکھ لیا یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، بین المساجد اللہ، میری بہنوں بچے، مسجد تو اللہ کی، ہر کلمہ کو اس میں جا سکتا، اور جو نماز پڑھا رہا، قبلہ رخ پڑھا رہا ہے، قرآن مجید تلاوت کر رہا، آپ کو کیا فکر پڑی ہے کہ یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی؟ بھائی اللہ کے رسول کا امتی نماز پڑھیں۔ بہت بڑا فتنہ جس نے ہمیں برباد کر دیا نا، آپ کہتی ہیں کہ وہ خاکے چھاپ رہے، خاکے تو چھاپنے وہ لڑا رہے ہیں ہمیں، ہم ان کے ایجنٹ ہیں، ہم میں سے بہت پیسے کھاتے ہیں ان سے، ان کی ایجنسیاں دیتی ہیں کہ مولوی حضرات شیعہ سنی کو لڑاؤ، وہابی اور دیوبندی کو لڑاؤ۔ ایسی باتوں کو بالکل میری بہنیں بھول جائیں، مسلم ہو کر جئیں، سب سے محبت کریں۔ آپ کو جب بات سمجھ آئے کہ مجھے اللہ رسول کی یہ بات سمجھ آتی، بسم اللہ،
دوسرا سمجھتا نہیں ہے شاید کا معنی یہ بنتا ہے، اس کو بھی جینے دیں اور انشاءاللہ سارے جنت میں ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ کہتا ہے دنیا میں اگر کوئی رنجشیں پیدا ہوگی نکال لیں گے، ہم سب بھائی بن کر بیٹھیں گے کہ کوئی بات نہیں، رسول اللہ کے ممتی تھے، حضور کے نام لے لا، یہ فرقے وغیرہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا انہیں۔ جی میرا خیال اب ٹائم ہو گیا، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب ہاں 2-3 منٹ ہاں کر لیں پھر دعا کریں اور بہنوں سے رخصت لیں۔ اللہ ان سب کو خیر سے رکھے، اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول کے ایم ڈی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ میں آپ سب بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے تکلیف کی، اپنا وقت ہمیں دیا۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلا دے۔ اور مزید شکریہ سے پہلے یہ صبح میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کی نظم تھی اللہ افسا مرد کی تشریح، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ اللہ افسا مرد اوپر ہیڈنگ تھا، فارسی پلام تھا، گھر میں اللہ افسا مرد دل بستہ ہی۔ اگر آپ نے اللہ افسا مرد سے دل لگا لیا ہے، جوڑ لیا ہے، الحد اسباب بیرون رفتائی، تو آپ نے تمام اسباب جو ہیں ان سے باہر آ گئے ہیں، صرف اللہ پر کنارہ کیا ہے، تکیہ۔ بندہ حق بندہ اسباب نیز، اللہ تعالیٰ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بے وسیلہ بھی لڑ سکتا ہے۔ زندگانی گردش دو لاب نیز، زندگی کوئی راحت کی گردش نہیں ہے۔ مسلم ہستی بے نیاز غیر شو، اگر آپ مسلمان ہیں تو غیر سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں ان سے نیاز ہو جائیں۔ اہل عالم را سراپا خیر ہو، اور دنیا کے لیے نیکی کا درس لیں، نیکی کریں لوگوں سے۔ پیش منم شکوائے گردو مکن، امیر آدمی کے سامنے آسمان کا شکوہ مت کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ ہوا۔ دستے خیشت آسی بیرو مکن، اپنا ہاتھ اپنی آستین سے آگے نہ کر، مطلب کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلا، سوال مت کر۔ کیوں علی دا سال بالا میں شہید، حضرت علی کی طرح جو کی روٹی پر گزارا کر۔ گردنے مرب شکن خیبر بگیر، مرب کی گردن کو کاٹ اور خیبر پر قبضہ کر۔ منت اہل کرم بدن چرا، وہ عمرا کی احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشر لا او نام خودن چرا، ان کے سامنے نہیں یا یس اور نو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی غلط بات کو بھی یس کہیں اور صحیح کو بھی۔ ذکر خود را الکفے دونا تک مگی، کمینوں سے اپنا رزق مت مانگ۔ یوسف ہستی کھیشتن مگی، تو یوسف ہے اپنی قیمت کم نہ کر۔ گھر کے باشی مور ہو ہم بے بال و پر، اگر کیونکہ تم ہو اور بے بال و پر ہو مطلب بہت ہی غریب ہو، حاجتیں پیش سلیمان مبر، اللہ سلیمان کے سامنے پھر بھی اپنی حاجت پیش نہ کر وقت کے۔ راہ دشوار سامان کم بگی، آگے کی منزل بڑی دشوار ہے، کم سامان لیکن یہاں نیکی کا نہیں ہے، نیکیاں زیادہ لے کر جائیں۔ در جہاں آزادی ہے، در جہاں آزادی آزاد ہوئی، اللہ دنیا میں آزاد ہے اور آزادی پر ہی مت۔ تاتوانی کیمیا شو، یہاں تک ہو سکے کیمیا ہو جا، مٹی نہ بن۔ در جہاں منم شو وسائل مشو، تو دینے والا بن، امیر بن اور منگتا نہ مت۔ بہت لمبی ابھی نظم تھی، بہت صورت سے اشعار کافیہ برکت کے لیے۔ اب میں ایک دفعہ پھر آپ سے شکریہ ادا کروں گا، اور مولانا صاحب کی دعا کے بعد دوسرا فنکشن کا بلکہ ریفریشمنٹ ہوگی، اور ریفریشمنٹ کے بعد
وہ پرائز دیے جائیں گے، اور پھر یہ اسٹیج جو ہے ان کے مس بدول کے حوالے کیا جائے گا، وہ میڈم جانے اور ان کا کام جانے۔ ماشاءاللہ، دعا کے لیے دعا کے لیے۔ دعا سے پہلے میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جیسے جمیل صاحب نے کہا نا کہ جو اللہ سمد کو مانتا، سمد ہے جس کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، کہہ ہی دینا اس نے ہو جاتا۔ جو اس خدا کو مانتا اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں، وہ سمد کو پکارے کہ تو جو چاہے کر سکتا کر دے۔ تو یہاں ایک دعا میں آپ کو دے کر جاتا ہوں، جمیل صاحب بھی ریکارڈ کرا دیں، بعد میں بچے بھی یہ جو ہے نا آپ لوگ بھی پھیلائیں بھائی شفیق۔ یہ دعا ہے جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تو بظاہر چرائی کی کوئی صورت نہیں تھی، تو جبریل علیہ السلام آئے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں میرے بچوں بہنوں کہ پریشان آدمی کمزور جائے، پریشان ہوتا کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سرمایہ نہیں ہے یہ، تو یوسف علیہ السلام سے ملے حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے کہا یوسف یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کر، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی میں کر دیتا ہوں، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ یہ دو لفظی دعا ہے کہ اللہ میں جن حالات میں پھنسا ہوا ہوں، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، اس سے نکلنے کی اور کشادگی کی کوئی راہ نکال، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ وارزقنی من حیث احتسب، مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے میرا گمان ہے، ومن حیث لا احتسب، اور جو میرے گمان میں بھی نہیں ہے وہاں سے دے۔ جب دعا شروع کی آپ دیکھیے حکومت بھی مل گئی، جیل خانہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا نوٹ کر چھوڑیں، ہر فرض نماز کے بعد اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ جمیل صاحب نے کچھ اور بھی ہے یہ سوال، کوئی بات نہیں، پروگرام ہوتے ہی رہیں گے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات جو سننا سنانا بہت اچھا۔ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وضاحت کریں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے ہر چیز میں 2 نمبر ہے نا، حدیثوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی، یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی کہتا رسول اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہوتا، بہت چیزیں اس میں ایسی مل گئیں جن کا ثبوت نہیں۔ تو باقاعدہ عالم شروع سے ہی تیار ہو گئے جنہوں نے بالکل جوہریوں کی طرح پرکھ دیا کہ یہ صحیح ہے غلط۔ تو یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انگلی اٹھانے کا تو ذکر نہیں، انگلی تو لوگ خام خواہ اٹھانے لگے، یہ تو بالکل بناوٹی۔ آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ تو یہ بھی آسمان کی طرف منہ اٹھانا نہیں ثابت۔ کلمہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں آتا کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ہی کھل جاتے ہیں کہ جا جس میں سے چاہے داخل ہو جا۔ تو کلمہ شریف آپ پڑھیں، نہ انگلی اٹھائے نہ آسمان کی طرف دیکھیں، مختصر جو آیت آپ نے پڑھنے کے لیے بتائی ہے اس کو ایک بار آپ دہرا دیں۔ میں نے پڑھ لیا، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ پھر لکھوا دوں گا جمیل صاحب کو جی، آج کل بسم اللہ کی بجائے ہاں لکھ دیں گے بسم اللہ کے آغاز یعنی 786 کو لکھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں، یہاں وہ بات مناسب ہے جو کسی نے امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہی کہ ایک طرف تو کہ جب بھی حضور کا ذکر ہے درود شریف پڑھے، مگر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء لکھتے آتے ہیں، بس آپ کا نام لکھتے ہیں، درود شریف صاحب نہیں لکھا ہوتا۔ انہوں نے کہا وہ لکھتے نہیں کتاب لمبی ہونے کی وجہ سے، مگر زبان سے اس وقت پڑھ دیتے ہیں۔ اس لیے جب 786 لکھیں کہ بے ادبی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن کوئی نہیں بری نیت، مگر زبان سے ضرور پڑھا کریں، یہ نہیں کہ صرف لکھی جائے، ادھر 786 لکھیں اور ساتھ ہی زبان سے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک کے نام بار بعض لوگ احترام انگوٹھے چومتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں مل جاتے یا قیامت کے دن سامنے آ جائیں تو ہم آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیں گے، بالکل خوش قسمتی ہوگی کہ حضور کا ہاتھ چومیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ میرا ادب کرنا چاہے اپنا ہاتھ چوم لیں، سوچیں گے نا ذرا، یہ نہیں کہ چلتا تھا میرے اور آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھ ہیں کہ ہم ان کو چومتے ہیں۔ کوئی حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، نہ اس کی حدیث ہے، صرف ایک رواج ہے۔ لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام نے چومے تھے، خضر علیہ السلام، سب جھوٹی باتیں۔ چومے انگوٹھے اکھیں ترنا بدعت صاحب بتایا۔ بڑے بڑے علماء بیٹا فارغ ہو چکے ہیں، درود شریف پڑھا کریں، جب نام آئے اسی وقت کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوش رکھے، دعا فرمائے۔
خیر و برکت نصیب کرے. خوشی ہوئی آپ بچیوں نے سب نے ذرا تحمل سے میری بات سنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الدنیا. اللہم استعملنا بسنت نبیک و توفنا علی ملتہ وعائذنا من مضلات الفتن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللهم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر نہ رکھے میری بہنوں.